بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھنے اور سننے والوں کو ابرار استوری کا السلام علیکم. ناظرین، گلگت بلتستان انتخابات کا میدان زور و شور سے سج چکا ہے. تمام وفاقی سیاسی جماعتوں کے قائدین گلگت بلتستان پہنچ چکے ہیں، جس میں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری، پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر اور قائد میاں محمد نواز شریف مسلم لیگ نون کے گلگت بلتستان پہنچ چکے ہیں. عروج پر پہنچ چکی ہے گیما گیمی سیاسی، اور ایک طرف پاکستان تحریک انصاف کو سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے. مشکلات ہیں گلگت بلتستان میں، لیول پلینگ فیلڈ چھینی گئی، انتخابی نشان چھینا گیا. وہیں پر پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو کمپین نہیں کرنے دی جا رہی ہے، پولیس کی جانب سے ان کو روکا جا رہا ہے، ٹوکا جا رہا ہے. اس پر ایک بڑی انتہائی اہم خبر آ گئی ہے. سابق وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان خالد خورشید، جن کے مطابق کہا جاتا ہے، وہ خود کہتے ہیں کہ مجھے یہ آفر کی گئی کہ آپ صرف پی ٹی آئی کا جھنڈا اپنی گاڑی سے اتار دیں، آپ وزیر اعلیٰ برقرار رہیں گے، بلکہ آپ کو اگلے ٹرم میں بھی وزیر اعلیٰ بنائیں گے. اب کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ خالد خورشید کے بعد جب ضمنی الیکشن ہوا، ان کے والد جج ریٹائر خورشید صاحب جیتے، اس کے بعد ان کے اوپر بھی جو ہے نا 2 سال تک نوٹیفائی نہیں کیا گیا، اور اب ان کی والدہ میدان میں اتری ہے. تو اب ان کی والدہ آزاد حیثیت سے، کیونکہ پی ٹی آئی کا نشان ہے نہیں، ٹوپی شانٹی کی انتخابی نشان کے ساتھ الیکشن لڑ رہی ہے. اب استور، گلگت بلتستان استور جو ان کا حلقہ ہے، وہاں کے ڈسٹرکٹ جو ریٹرننگ آفیسر ہے، ان کی جانب سے ایک نوٹس جاری کیا گیا مبینہ طور پر. اس نوٹس میں پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا اٹھانے پر خالد خورشید کی والدہ جو ہیں ان کو شاہدہ خورشید صاحبہ ہیں، ان کو نوٹس جاری کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ آپ الیکشن ایکٹ 2017 کی خلاف ورزی کر رہی ہیں. اپنے بینرز، اپنے پوسٹرز، اپنے تمام جو ہے وہ جھنڈے پی ٹی آئی کے ہٹا دیں. یعنی پی ٹی آئی کا جھنڈا اب خوف کی علامت بن چکا ہے گلگت بلتستان میں. وفاق میں گزشتہ 2-3 سالوں سے پاکستان تحریک انصاف کے اوپر کس طرح ظلم ڈھایا گیا، کس طرح بربریت دکھائی گئی، اور پھر پولیس کے ذریعے، اداروں کے ذریعے. اب گلگت بلتستان میں ایک طرف تو پنجاب پولیس کے 5000 پولیس اہلکار لائے جا رہے ہیں. اس کے اوپر بھی بتاؤں گا آپ کو کہ خالد خورشید کا موقف بھی آیا ہے، وہ بھی بتاؤں گا. اس کے علاوہ نوٹس کیا جاری کیا گیا ہے، جو استور حلقہ 1 ہے، GVLA 13 ہے، شاہدہ خورشید سابق وزیر اعلیٰ خالد خورشید کی والدہ ہیں، جو اس وقت پی ٹی آئی کے وہاں پر آزاد حیثیت سے پی ٹی آئی کی حمایت یافتہ ہیں، آزاد حیثیت سے الیکشن لڑ رہی ہے، کہ صرف پی ٹی آئی کا جھنڈا اٹھانے پر انہیں نوٹس جاری کیا گیا. اور ساتھ ساتھ کون کون سے قائدین اس وقت گلگت بلتستان میں موجود ہیں، کمپین جاری ہے، اس حوالے سے بھی تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا. ناظرین، ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے، میرا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن آپ نے ضرور دبانا ہے، کیونکہ اس وقت جو گلگت بلتستان میں جو گیما گیمی ہے، 10 ڈسٹرکٹ 24 حلقوں میں براہ راست الیکشن، 33 کا ایوان ٹیکنوکریٹ خواتین ملا کر. تو اس جنگ اور اس جد و جہد میں تمام سیاسی جماعتیں، مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی، سب موجود ہیں. اس صورتحال میں ایک طرف مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی اور دیگر جو اتحادی وفاق کی جماعتیں ہیں، ان سب کو کھلی آزادی ہے، وہ کمپین کر سکتی ہیں. وہ سرکاری وفاقی وزراء، چاہے وزیر اعظم ہو، چاہے امور کشمیر ہو، چاہے پیپلز پارٹی کی MNAs MPAs ہوں، وہ کھلم کھلا جو ہے وہ گلگت بلتستان میں کمپین کر سکتے ہیں. لیکن الیکشن کمیشن کا ایک ایسا ضابطہ اخلاق NOC اپنے ہی ملک میں NOC لینے کے لیے کہا جاتا ہے کہ NOC لے لیں. اور NOC کے اوپر بھی آپ کو پتا ہے جنید اکبر کو کس طرح ضلع بدر کیا گیا گلگت بلتستان سے، خیبر پختونخوا کے پی ٹی آئی کے صدر ہیں. اب اس حوالے سے پی ٹی آئی پر جو ظلم جبر جو وفاق میں اپنایا جا رہا تھا، وہ سیم وہی سچویشن، کیونکہ پہلے قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو سابق چیف جسٹس ہے، اس کا وہ جو فارمولا تھا، یا جو چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کا اسلام آباد میں یا وفاق میں جو طریقہ کار تھا، اسی کو گلگت بلتستان کی نگراں حکومت، گلگت بلتستان کے الیکشن کمیشنر راجہ شہباز خان نے متعارف کروایا ہے. اب یہاں پر بھی پی ٹی آئی کو انتخابی نشان نہیں ملا، وہاں پر بھی نشان نہیں ملا. یہاں پر بھی پی ٹی آئی کو کمپین نہیں کرنے دی جا رہی تھی، وہاں پر بھی روکا جا رہا ہے. یہاں پر بھی پی ٹی آئی کے اوپر ظلم اور جبر کیا جا رہا تھا، وہاں پر بھی ظلم اور جبر جاری ہے. اب اس حوالے سے سابق وزیر اعلیٰ خالد خورشید، جس نے عمران خان کے ساتھ کھڑا ہونا پورے پاکستان میں، اس نے بلکہ نیشنل نہیں بلکہ انٹرنیشنل سطح پر اس نے اپنا ایک نام بنایا، اور آج بھی اگر گلگت بلتستان یا پاکستان لیول پر کہیں پر بھی بہادری اور وفاداری کی مثال دی جاتی ہے، تو وہ پاکستان تحریک انصاف کے اس کارکن کو، اس قائد کو، اس ورکر کو، خالد خورشید کو دیا جاتا ہے، جو عمران خان کے ساتھ آخر حد تک کھڑا رہا. اور صرف بقول ان کے کہ ان کو کہا گیا کہ آپ اپنی گاڑی سے پی ٹی آئی کا جھنڈا اتار دیں، آپ کے لیے سارے رستے کھل جائیں گے، آپ وزیر اعلیٰ بھی رہیں گے، اگلے ٹرم میں بھی وزیر اعلیٰ بنیں گے. لیکن وہ کہتے ہیں میں نے انکار کیا، کیونکہ میں نے عمران خان سے وفا نبھائی ہے، محبت نبھائی ہے، اور میں
مرنے دم تک نبھاؤں گا. اب اس کا خمیازہ ان کو بھگتنا بھی پڑا. خود وزیر اعلیٰ کی نشست سے ہٹے, اس کے بعد والد کو ضمنی الیکشن میں لڑایا, اس کے والد بھی جیتے تقریباً 1500-2000 سے زیادہ لیڈ سے. اس کے بعد 2-2.5 سال تک اس حلقے میں ان کے والد جج ریٹائر خورشید صاحب کا نوٹیفیکیشن نہیں کیا گیا الیکشن کمیشن کی جانب سے, اور وہ پورا ٹرم کمپلیٹ ہو گئے. اب دوبارہ نیا الیکشن آ گیا. نئے الیکشن میں کیونکہ والد کے اوپر بھی انہوں نے پھر نااہلی کی تلوار لٹکانی تھی, اس لیے والدہ کو میدان میں اتارا. اور والدہ کو میں حالانکہ فرسٹ ٹائم میں سن رہا ہوں کہ جس طرح وفاق میں آپ کو پتا ہے یاسمین راشدہ ہوں یا پھر جو مدر آف ڈاز ہیں, وہ جس طرح بہادری کی مثالیں دکھائی جا رہی تھی, تو خالد خورشید کی والدہ نے تو اس سے بھی بڑی بہادری دکھائی ہے. اور وہ ان کے بولنے کا انداز, اور گزشتہ روز میں نے ایک ویڈیو دیکھی اس میں وہ اپنے بیٹے خالد خورشید کے حوالے سے بات کرتے ہوئے آبدیدہ ہو گئے, ان کی آنکھوں میں آنسو بھی آئے. اور انہوں نے یہ بات بھی کی کہ اگر خالد خورشید پی ٹی آئی کا جھنڈا اتار دیتے تو آج وہ منصف اعلیٰ میں ہوتے, لیکن انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا بلکہ وہ ڈٹ کر کھڑا ہے. اب ایک ماں کی یہ باتیں, اس ماں کو کیونکہ وہ کمپین کر رہی ہے وہاں پر, ان کو ایک نوٹس جاری کیا گیا ہے. یہ نوٹس آپ کے سامنے پڑھ کے سناتا ہوں کہ گلگت بلتستان انتخابات 2026 استور کی آزاد امیدوار خاتون کو پی ٹی آئی کا جھنڈا اٹھانے پر نوٹس جاری کیا گیا ہے. آزاد امیدوار پی ٹی آئی کی حمایت یافتہ شاہدہ خورشید کو الیکشن ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی پر شوکاز نوٹس جاری کیا گیا. ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر استور نے آزاد امیدوار شاہدہ خورشید کو انتخابی مہم میں پی ٹی آئی کے جھنڈے استعمال کرنے پر طلب کر لیا. الیکشن ایکٹ 2017 کی خلاف ورزی کی گئی ہے. نوٹس میں یہ کہا گیا ہے, جبکہ کہا گیا کہ آزاد امیدوار کو 24 گھنٹے کے اندر تمام غیر متعلقہ بینرز اور پرچم ہٹانے کا حکم بھی دیا گیا ہے. نوٹس میں کہا گیا کہ مانیٹرنگ ٹیم کی رپورٹ کے مطابق آزاد امیدوار نے ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کی. آزاد امیدوار شاہدہ خورشید جو ہے وہ 30 مئی کو وضاحت پیش کرنے کی ہدایت کی گئی تھی, یعنی اس سے قبل یہ اب نوٹس سامنے آیا ہے. اس کے علاوہ حکم کی تعمیل نہ کرنے کی صورت میں امیدوار کے خلاف الیکشن ایکٹ کے تحت سخت قانونی کارروائی کی جائے گی. یہ نوٹس جاری کیا گیا ہے. اب ایک طرف میں نے آپ کو بتایا, بار بار بتا رہا ہوں کہ نواز شریف سے جا کے, بلاول سے جا کے, آصفہ بھٹو سے جا کے, امیر مقام سے جا کے, نون لیگ کے خواجہ سعد رفیق سے جا کے, پتہ نہیں پورے وفاقی جو علیم خان سے جا کے, سارے وہاں پر کھلم کھلا کمپین کر رہے ہیں. ان کو کوئی نہیں روک رہا ہے جو ہے, بلکہ سرکاری پروٹوکول کے ساتھ ان کو جو ہے کمپین کروائی جا رہی ہے. ان تمام موضوعات کو پی ٹی آئی کے اوپر پابندیاں ہیں, مشکلات ہیں. اب اس وقت گلگت بلتستان کی جو انتخابی گیما گیمی ہے, اس میں جو ہے تینوں بڑی سیاسی جماعتوں کے سربراہان اس وقت گلگت بلتستان میں موجود ہیں. پی ٹی آئی کے چیئرمین بیرسٹر گوہر گلگت بلتستان میں موجود ہیں. مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف گلگت بلتستان میں موجود ہیں. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری وہ گلگت بلتستان میں موجود ہیں. آصفہ بھٹو بھی آج پہنچ چکی ہیں, جبکہ امیر مقام سمیت جو دیگر رہنما ہیں یا جو استحکام پاکستان پارٹی کے جو سربراہ ہیں علیم خان, وہ بھی گلگت بلتستان پہنچ چکے ہیں. تو یقیناً یہ پاکستان تحریک انصاف سمیت تمام سیاسی جماعتوں کے قائدین وہاں پر اس وقت موجود ہیں. بیرسٹر گوہر کیونکہ تھوڑے سے پولائٹ انداز میں بات کرتے ہیں تو ان پہ فی الحال کوئی روک ٹوک نہیں ہوئی. حالانکہ الیکشن کمیشن آپ گلگت بلتستان میں پی ٹی آئی کی جانب سے گزشتہ روز ہم نے دیکھا این او سی کے لیے بھی درخواست دی گئی, اور اس کا این او سی ابھی تک سامنے نہیں آیا کہ ان کو جاری کیا گیا یا نہیں کیا گیا. پی ٹی آئی کی قیادت خیبر پختونخوا سے وہاں پر پہنچ رہی ہے, پہنچ چکے ہیں بہت سارے, اور یقیناً اب آپ کو پتا ہے کہ صرف 3 دن باقی رہ گئے ہیں گلگت بلتستان انتخابات, یعنی 5 جون یا 6 جون, میرے حساب سے 5 جون کی رات 12 بجے تک کمپین کرنا ہے. اس کے بعد 6 جون کو الیکشن بند ہو جاتی ہے, کمپین 7 جون کو الیکشن ہے. تو یعنی صرف 5 دن باقی ہے, بلکہ 3 دن باقی ہیں. ان 3 دنوں میں اب پی ٹی آئی کیا کمپین کرے گی؟ جنید اکبر کو کمپین کرنے کی بنیاد پر ضلع بدر کیا گیا. آپ کو پتا ہے وہ تو خیبر پختونخوا والوں کا شکریہ ہے کہ وہ ہم سے, ان کو بھی پتا ہے, ان کے گلگت بلتستان کے عوام کی مجبوریاں ان کو بھی پتا ہے, ٹھیک ہے, یہ ڈورے کہاں سے ہلائی جا رہی ہے بھی پتا ہے. تو اس لیے وہ گلگت بلتستان کے لوگوں کے ساتھ, کیونکہ خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان کی جو محبت ہے یا جو تعلق ہے وہ بہت گہرا ہے. رسم رواج سیم ہے, کلچر سیم ہے, اٹھنا بیٹھنا ہے, رہن سہن ہے, جغرافیائی حالات ہیں, رشتے ناتے ہیں, تعلق ہے, آنا جانا ہے, کیونکہ 300-400 کلومیٹر روزانہ خیبر پختونخوا سے گزر کر گلگت بلتستان سے لوگ اسلام آباد, پنڈی اور پاکستان کی دیگر شہروں میں آتے ہیں. تو ناظرین یقیناً گلگت بلتستان انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف کے لیے بہت مشکلات ہیں, یہاں تک کہ پی ٹی آئی کا جھنڈا اٹھانے پر نوٹس جاری کیا جاتا ہے. تو اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے لیے کتنی مشکلات ہیں. اس کے باوجود پی ٹی آئی اس وقت گلگت بلتستان میں بہت اسٹرانگ نظر آ رہی ہے. اگر ہار بھی جاتی ہے تمام نشستیں, بھی آج ہی آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف نے یہ ثابت کر دیا کہ گلگت بلتستان پی ٹی آئی کا تھا, پی ٹی آئی کا ہے اور پی ٹی آئی کا رہے گا. پورے پاکستان میں اس وقت اگر حقیقت میں دیکھیں چاروں صوبوں سمیت آزاد کشمیر گلگت بلتستان میں, تو ایک ہی سیاسی جماعت ہے, وہ پاکستان تحریک انصاف ہے. جو جس طرح ایک دور میں کہا جاتا تھا
چاروں صوبوں کی زنجیر بے نظیر بے نظیر. تو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ چاروں صوبوں اور گلگت بلتستان آزاد کشمیر کی جو زنجیر ہے وہ اس وقت عمران خان ہے اور عمران خان ہے. ناظرین گلگت بلتستان انتخابات کے حوالے سے مزید جو اپڈیٹ ہوں گی وہ آپ ناظرین کے سامنے رکھوں گا. مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.